رحمت باران رحمت کا انتظار کر رہے تھے اور اللہ کی یعنی رحمت کی بارش کے لیے دعا مانگ رہے تھے، اور روزانہ اس طرح سے پہاڑیوں پر چڑھ جاتے تھے، جنگلوں میں چلے جاتے تھے اور دعائیں مانگتے تھے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، 7 سال اس طرح سے قحط رہا۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالی اس دور کے نبی کو اللہ نے الہام کیا، القا کیا، وہی نازل کی اس پر، اور اس دور کے نبی سے اللہ نے کہا کہ تم اپنی امتیوں سے کہہ دو، ان لوگوں سے کہہ دو کہ 7 سال کیوں، اگر اس طرح سے 14 سال بھی تم اس طرح سے دعائیں مانگتے رہو، اس طرح سے تم دعائیں مانگتے رہو اور گڑ گڑاتے رہو، آنسو بہاتے رہو اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر تم انتظار کرتے رہو، تو بھی بارش کا ایک بوند میں نہیں اتاروں گا، بارش کا ایک قطرہ میں نازل نہیں کروں گا، جب تک تم لوگوں میں آپس میں جو ظلم ہو رہا ہے، کمزوروں پر جو ظلم کیا جا رہا ہے، بے بسوں پر جو ظلم کیا جا رہا ہے، غریبوں پر جو ظلم کیا جا رہا ہے، جب تک تمہارے آپس کے ان مظالم کو روکا نہ جائے، ان ظلم ہونے والے یعنی کو جب تک ان ظلم کرنے والوں کے ظلم کو نہ روکا جائے، ظلم جن پر ڈھایا جا رہا ہے ان مظلوموں کی مدد نہ کی جائے، اس وقت تک تم لوگوں پر بارش کا ایک بند بھی اتارا نہیں جائے گا۔ بھائی بات سمجھ میں آئی؟ آج وہ کون سا ظلم ہے ہمارے معاشرہ میں جو نہیں ہو رہا ہے؟ جان بوجھ کر ظلم ہو رہا ہے، کمزوروں پر کمزوروں کا گلا دبوچا جا رہا ہے، کمزوروں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، کمزوروں کو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ظلم کا شکار ان کو بنایا جا رہا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے۔ آخر میں ایک چھوٹی سی حدیث میں عرض کر کے اپنی بات سمیٹ کر پوری کر دوں گا، اس لیے کہ ہمارے مقرر صاحب جن کا جو آج کے خصوصی مہمان ہیں تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کا بیان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ یہ ہونے والے ظلموں کو نہیں روکو گے، یہ ہونے والی برائیوں کو اگر تم لوگ نہیں روکو گے، کان کھول کر سن لو، اگر تم ان ظلموں کو نہیں روکو گے، ان برائیوں کو جو ہو رہے ہیں سماج میں، معاشرے میں، اگر ان برائیوں کو نہیں روکو گے، جان بوجھ کر اگر تم اعراض کرو گے، اگنور کرو گے، ان ظالموں کو چھوڑ دو گے، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ورنہ تو مبادا وہ وقت آ جائے، اگر ایسا نہیں کرو گے تو کہیں وہ وقت نہ آ جائے اللہ تمہارے اوپر ظالم حاکموں کو مسلط کر دے، ظالم حاکموں کو مسلط کر دے، اور وہ ظالم حاکم تم پر ظلم کرنے لگے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، آج ہماری زبانوں میں ظالم حکام کی شکایت ہے۔ آج جو حکام ہمارے اوپر مسلط ہوئے ہیں، ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ ہمارے اوپر مہربان ہیں یا ہمارے اوپر وہ ظالم ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر یہ تم چھوڑ دو گے تو تمہارے اوپر ظالم بادشاہوں کو مسلط کیا جائے گا، ظالم حکام کو مسلط کیا جائے گا، پھر تمہارے ان بدترین لوگوں کو تمہارے اوپر جب مسلط کیا جائے گا تو تمہارے بہترین لوگ، تمہارے اچھے لوگ، تمہارے نیک لوگ، تمہارے امام لوگ، تمہارے علماء کرام، تمہارے حفاظ کرام، تمہارے حجاج کرام، یہ ہاتھ اٹھا کر رو رو کر دعائیں کریں گے، لیکن ان کی دعائیں قبول نہیں کی جائے گی۔ آج جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں اور آپ لوگوں کو شکایت ہو رہی ہے کیوں آج اتنے بڑے بڑے پیر صاحبوں کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، اولیاء اللہ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، کیوں ان علماء کرام کی دعائیں قبول نہیں ہو
ہو رہی ہیں، کیوں ان مدارس میں اتنے بڑے بڑے علماء اور طلباء ہیں، ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، کیوں مسجدوں میں دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں؟ دعائیں قبول نہ ہونے کی وجہ ہمیں اچھی طرح سے سمجھ میں بات آ گئی کہ آج جو ظلم ہو رہا ہے معاشرے میں، اس ظلم کو ہم نہیں روک رہے ہیں۔ اس ظلم کو نہ روکنے کی وجہ سے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، آج ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہو رہی ہیں، اور اس برائی کے لیے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ظالم بادشاہوں کو ہم پر مسلط کر دیا ہے۔ ہو سکتا ہے آنے والے دن میں اور ظالم بادشاہوں کو ہم پر مسلط کیا جائے۔ یہ جتنی سختی کر رہے ہیں، کہیں اس سے اور زیادہ وہ سختی نہ کر لیں۔ یہ تو این آر سی اب تک نہیں کیے ہیں، کہیں ایسا پھر کوئی ظالم بادشاہ نہ آ جائے کہ وہ این آر سی کر کے ہی چھوڑے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، بہت افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت فرمائے، ہم لوگوں کو اللہ پاک اچھی بات، حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے معاشرے میں جو ظلم ہو رہا ہے، کھلے عام جو برائیاں ہو رہی ہیں، ان ظلموں اور برائیوں کے خلاف ہمیں قدم اٹھانا چاہیے، تحریک کرنی چاہیے، آندولن کرنا چاہیے، ہمیں ان ظلموں کو منع کرنا چاہیے، ان ظالموں کو روکنا چاہیے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اور علماء کرام کی ہم تعظیم کریں، مدرسے اور مسجدوں کی تعظیم کریں، احترام کریں، ان کی حقارت نہ کریں، ان کی برائی نہ کریں، یہ ہمارے ایمان کے لیے بہت خطرہ ثابت ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسہ دارالعلوم کو دین دونی رات چوگنی